کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کا کام ہے، گمان یہ ان کے پاس رہتا تھا تو ٹھیک تھا، پھر جب چھوڑ دیا تو یہ لوگ جو ہے اسی وجہ سے ان کے لاش کو اٹھا کر کے باہر پھینک دیا ہے۔ باہر کیف ان لوگوں نے بہت زیادہ گڑھا کھودا، دفن کیا، نیکسٹ ڈے وہی منظر، پھر لاش باہر پڑی ہے، پھر انہوں نے یہی کہا کہ صاحب یہ جو ہے ھذا فعل محمد واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ کام جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کا ہے، کہ انہوں نے اس کی لاش کو جو ہے باہر نکال کے پھینک دیا اس لیے کہ وہ ان کے یہاں سے چلے آئے تھے۔ پھر ان لوگوں نے بہت گہرا گڈھا کھودا، جتنا ہو سکتا تھا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ مستطاعوا، جتنا ہو سکتا تھا، اب پھر اس کو دفن کیا، دوسرے دن پھر دیکھا تو لاش باہر، تیسرے دن جب تیسرے دن بھی دیکھا، بولا نا جتنا ہم لوگ کو گہرا کھودنا تھا کھود لیا، اب اتنی مٹی کو اٹھا کر کے پھر لاش کو باہر نکالنا یہ پاسبل نہیں ہے۔ ان لوگوں کے بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو ہے کسی انسان کا کام، یہ اس کی سزا ہے جو اس نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں توہین کی تھی، لہذا ان لوگوں نے اس کے بعد پھر دفن نہیں کیا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں کہ فَعُلِمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ فَأَلْقُوهُ، تو ان لوگوں نے جان لیا کہ کسی آدمی نے یہ کام نہیں کیا، انہوں نے بھی اسے اٹھا کر کے پھینک دیا۔ خلاصہ کلام تو یہ چیز آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں اسے سزا سے۔ ایک آخری 2 منٹ کی گفتگو سن لیں کہ جو بارگاہ رسالت میں ادب و احترام کا منظر پیش کیا کرتا ہے، پروردگار عالم اسے انعام و اکرام سے بھی نوازتا ہے۔ چنانچہ جب پہلی آیت کریمہ یا ایھا الذین وہ دوسری آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کا نزول ہوا، تو حضرت ابوبکر صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق اعظم کا حال اور دیگر صحابہ کا حال یہ تھا کہ جب حضور سے باتیں کرتے تو بڑی پست آواز بلند ہی نہیں ہوتی تھی، اپنا ایک دم پورا یہی بنا لیا کہ کبھی بھی حضور کی بارگاہ میں کہیں تو بہت آہستہ آواز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ ادا اتنی پسند فرمائی کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، اور ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ اور یہی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پیغام بارگاہ رسالت مآب سے لیا، اپنی زندگی میں بھی انہوں نے دکھایا۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ 2 آدمیوں کو آپ نے مسجد نبوی میں تیز آواز بلند کر کے گفتگو کرتے ہوئے دیکھا۔ اس سے ایک اور مسئلہ حل کروں گا۔ تیز آواز میں گفتگو کرتے ہوئے جب دیکھا تو آپ نے ایک دوسرے صحابی کھڑے تھے تو ان کو کنکری سے مارا، مڑے، بولے کیا ہے؟ بولے دونوں کو بلا کے لاؤ۔ دونوں کو پکڑ کے لائے، کہا اے لوگو تم لوگ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا حضور ہم لوگ طائف کے رہنے والے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ اگر تم مدینہ کے باشندے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، تم اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مسجد نبوی میں اور اپنی آواز بلند کر رہے ہو، اگر تم یہاں ہوتے یہاں کے ہوتے تو سزا دیتا، تم باہر کیوں ایسے؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے بھی ہمیں آپ کو ادب و احترام کریں۔ خود حضرت امام بخاری کا عالم یہ ہوتا تھا کہ کسی بھی حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل فرماتے، وضو فرماتے، نیا جوڑا جو مخصوص تھا اس کو پہنتے، عطر لگاتے، لگانے کے بعد تب جا کر کے حدیث رسول کا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ اگر کان میں بات آ جاتی کہ صاحب کوئی سائل آیا ہے پوچھنے کے لیے، تو آپ پھر قاصد بھیجتے دروازے پر، اس سے پوچھو مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے کہ حدیث سننا چاہتا ہے۔ اگر کہہ دیتا کہ ہاں مسئلہ سننا چاہتا ہے، بولتے لے مسئلہ کیا ہے بتا دیتے۔ اگر کہا جاتا کہ نہیں وہ حدیث سننے کے لیے آئے ہیں،
اتنا سننا تھا کہ حدیث سننے کے لیے پھر اٹھ کے غسل فرماتے، وضو فرماتے، کپڑا بدلتے، مخصوص جگہ پر جاتے، عطر لگاتے، بڑا بڑا ادب و احترام کے ساتھ. کس لیے؟ حدیث کا احترام. ایک محدث جب راستے سے چلتے تو کوئی بوسیدہ دیوار دیکھتے، پرانی دیوار، تو اس کو محبت سے ہاتھ سے بوسا دیا کرتے، ہاتھ پھیلے. پوچھا جاتا کیوں؟ کہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کا ادھر سے گزر ہوا ہو اور آپ کا ہاتھ کبھی پڑا ہو. یہ تھا ادب. اکابر تک اگر اس طرح سلسلہ بنایا جائے تو ایک ذرا سلسلہ ہو جائے گا. حضرت کسی نے کہا ادب گاہست زیر آسما زرش نازک تر نفس گم کردمی آیت جنید و بایزیدی جا، کہ اللہ کے رسول کا مقام ایسا مقام ہے کہ اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ایک ایسی ادب کی جگہ ہے کہ حضرت جنید اور بایزید جیسے لوگ بھی اپنی سانس کو روک لیا کرتے ہیں کہ تیز آواز سے کہیں بارگاہ رسالت معاب میں گستاخی نہ ہو جائے. ہزار بار بشویم دہنز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کبال بے ادبیس. ہزار مرتبہ بھی اگر میں اپنے منہ کو مشک و عنبر سے دھو لوں پھر بھی یا حبیب اللہ آپ کے نامی گرامی کو کمال ادب کے ساتھ نہیں لے سکتا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ. اور امام اہل سنت حضور مجدد دین و ملت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ است. ہمارے دل میں کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، یہی تو ہمارا سرمایہ ہے. اور آبرو ماں زنان مصطفیٰ است. ہماری آبرو، ہماری عزت جو کچھ بھی ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو اپنے رسول کی سچی محبت عطا فرمائے.